ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں۔ وفاقی حکومت کو درپیش بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ 1 سال حکومت کو ہوا ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی ہے۔ بظاہر تو 2 سال کی یہ حکومت ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ملا کے 2 سال ہے۔ معیشت کے مسئلے پر کئی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو دہشت گردی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کافی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے موجودہ حکومت کا۔ 1 سالہ کارکردگی پنجاب کی جو نئی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے اندر جو کام کیا 1 سالہ، انہوں نے اس کی کارکردگی کو بیان کیا۔ ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ آج ہم بات کریں گے، جو مین بات ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کی ہے اور بہت سارے اہم پوائنٹس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے سندھ میں بہت کام ہوئے ہیں، گورننس کے معاملے میں بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی، صحت کے شعبے میں بھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی، انفراسٹرکچر میں بھی، اور کئی ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اور عوام کو اس کے بڑے ثمرات ملے ہیں۔ دوسری طرف کراچی ایشوز پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ رہا، اور کراچی جو فیس ہے سندھ کا، دارالحکومت ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اور یہ منی پاکستان ہے، اور یہ آپ کے ایک لحاظ سے سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشنز بہت خراب ہے، بہت بری ہے۔ تو ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشرت ووہرا صاحب، رکن قومی اسمبلی، رہنما ایم کیو ایم پاکستان، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آفتاب جہانگیر ہیں، رہنما تحریک انصاف کے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمود مولوی صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور کراچی کے بڑی اہم شخصیت ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس ایشو پہ وہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے محمود مولوی صاحب سے سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو آپ کے حکومت سندھ کی 1 سالہ کارکردگی کے بارے میں مراد علی شاہ صاحب نے جو رپورٹ دی ہے، یقیناً وہ آپ کے پاس بھی رپورٹ ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب اور مزاحیہ خیز رپورٹ ہے۔ مزاحیہ خیز سر؟ اس کی وجہ یہ، ہاں مزاحیہ خیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رپورٹ میں انہوں نے اپنی کارکردگیاں لکھی ہے، دیکھیں پہلے تو 17 سال کی کارکردگی کی بات کریں نا، ان کو تو 1 سال نہیں ہوا۔ کیسے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو 17 سال ہو گئے، اور مراد علی شاہ صاحب کو میرے خیال سے 13 سال تو ان کو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 17 سال کی کارکردگی کو وہ 1 سال میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا، آپ یہ دیکھیں کیا ضرورت ہے اس میں یہاں پہ کہ یہ جو پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ پنجاب میں پولیس کنٹرول میں آ گئی، کے میں ہے، بلوچستان میں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں سندھ میں پولیس کا حال خراب۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہم نے جو ہے تعلیمی اداروں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ یہ جو گریجویشن جو ہمارے بھائی کر کے آ رہے ہیں اس وقت، کراچی انکلوڈنگ کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے سندھ کی، میں اربن اور رورل کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ایڈوکیشن جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، سڑکوں کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ کون سی چیزیں جو بہتر ہوئی ہے؟ آج تک یہ ہیلتھ کارڈ نہیں دے سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ دیں گے، کیوں نہیں دے سکے ہیلتھ کارڈ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ دیکھیں ان کو عوام کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے، حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2 پارٹیز ہیں جن کا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے۔ ایک کا دارالخلافہ کراچی پیپلز پارٹی، ایک جو ہے ایم کیو ایم جس کا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے، پی ایم ایل این کا دارالخلافہ جو ہے لاہور ہے، اور پی ٹی آئی کا دارالخلافہ کے پی کے ہے۔ مگر یہ 2 پارٹی جن کا دارالخلافہ یہاں ہے، ان کی حالت کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کی بھی میں کہوں گا کہ وہ جو ہے اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اپوزیشن کوئی جواب نہیں اٹھا رہی، ہیلتھ کا ایشوز ہے، اپوزیشن نہیں اٹھا رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ صرف وفاقوں میں منسٹریز لینے سے تو حل نہیں ہوتا نا۔
آپ اتنے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جو بھی ہے مینڈیٹ تو ہے، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک میں کہوں گا سخت اپوزیشن کا ان کو کردار لینا چاہیے تاکہ چیزوں کو بہتر کریں اور جو ہے لوگوں کو جو ہے کہ ایشوز پہ بات کریں. ادھر بدقسمتی یہ سیاستدان جو ہے نا اپنے ایشوز کے اوپر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عوام کی ایشوز کی بات نہیں کر رہے. ایم کیو ایم میں بھی اس وقت جو ہے جو چل رہا ہے سب کو پتا ہے، ہر آدمی وہ اپنے ایشوز کی بات کر رہا ہے. گورنمنٹ کا حصہ ہے نا سر، وہ تو ظاہر ہے کیا بولیں گے. بہرحال ان کے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ نے دیکھا نا کیا دیا ہوا ہے پولیس کے اوپر. آپ بتا رہے تھے، میں وہی بتا رہا تھا نا آپ کو. آپ یہ دیکھیں کون سے نمبر پہ ہیں 2023 میں. آپ دیکھیں کہ ہم کس نمبر پہ، پولیس کا کیا کہہ رہے ہیں، ایڈوکیشن کا کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے چیزوں کا کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف سندھ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ تو کوئی مطلب کسی نے ان کو تو نہیں سکھایا نا، وہ پنجاب کی بات کر سکتے تھے. تو کیا انہوں نے وہ یہ جو ذرا پڑھیں کیا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، according to reports from various rating agencies and Transparency International Pakistan 2020, 21, 22, 23, Sindh, the most corrupt department, reflects the worst governance in the province. یہ لکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اچھا جناب، پہلے آ جاتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر ارشد ووہرا صاحب کی طرف. ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مولا بخش اور آفتاب جہانگیر کی طرف آئیں گے. جی ڈاکٹر ارشد ووہرا صاحب، ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے ظاہر ہے سندھ کی مراد علی شاہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی کارکردگی بتائی ہے. آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سالہ کارکردگی کیا، آپ 16 سالہ کارکردگی کا پوچھیں نا. ایک سال میں انہوں نے جو انہوں نے فگرز دیے ہیں یا جو انہوں نے اپنی رپورٹس دکھائی ہیں، جو رپورٹس بتائی ہیں، آئی مین دیر از ناٹ اے سنگل پوائنٹ اچیومنٹ ان دا پروونس. بات یہ ہے کہ اچیومنٹ آپ اس کو کہتے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. آپ مجھے کوئی ایسا شعبہ بتا دیں، یہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کے یہ ہسپتال دکھا دیتے ہیں. دیکھیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کہہ لیں یا پبلک کی، جو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی یہ ڈونرز ہیں بزنس کمیونٹی کے، یہ ان کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں. اگر آپ جناح اسپتال میں بھی جائیں تو بلڈنگ کے باہر کسی کی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ لوگوں کے پیسوں سے چیزیں بنی ہوئی ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا، میں نے ہیلتھ کا آپ کو بتا دیا کہ ہیلتھ میں جو ہے اٹس ناٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیورنس کی ہے. یہاں پہ لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور جیسے ابھی ایس آئی یو ٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک شہر کے بہت بڑے ہوٹل کو ایس آئی یو ٹی نے خرید لیا اور ایس آئی یو ٹی پورا وہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی تو نہ ہوئی، یہ اس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی کارکردگی ہے جس کو کہ پرائیویٹلی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان کا، تو میں اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک تو ایک سالہ کارکردگی کی ہم کیا بات کریں، آپ 16 سالہ کارکردگی پہ آ جائیں. مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ کا شعبہ ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ڈیلیورنس کا لیول. آپ کا جو ہے پانی کا شارٹ فال ایز اٹ از ہے، آپ کا جو ہے گیس کا شارٹ فال وفاقی ایشو ہے، ٹھیک ہے، گیس کا ایشو ہے. کے الیکٹرک وفاق کا ایشو ہے، لیکن کے الیکٹرک جو ہے اٹ از اونلی ان کراچی. اس کو سندھ گورنمنٹ مانیٹر کر سکتی ہے چاہے تو. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ مجھے آ جائیں، آپ اس شہر کی بات کر رہے ہیں جس شہر کی آبادی 4 کروڑ ہے. وہ شہر جو کہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جس کی 65 to 68% جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوشن ہے. آج اس شہر میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں. آج اس شہر میں جو ہے ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ مر جاتے ہیں. آج اس شہر میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سیویج کے نظام کی کوئی چیز سیویج کے نظام نہ ہونے کے برابر ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈبریز جو ہے وہ سالہ سال پڑی رہتی ہے. دوسرے شہروں میں آپ چلے جائیں تو وہ اگر کوئی انڈر پاس بنا ہے تو دوسرے دن وہ نیا انڈر پاس لگے گا، وہاں ڈبریز نظر نہیں آئیں گی. یہاں تو ڈبریز کا آپ جسٹ یو نیم اٹ، آپ انفراسٹرکچر کا برا حال، سیوریج کا کچرا یہاں سے اٹھتا نہیں ہے. کچرا جو ہے تقریباً 17 سے 18 ہزار ٹن کچرا روز یومیہ یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ کچرا اٹھانے والے موجود نہیں ہیں. ہر چیز کے نام پہ پیسہ ضرور جا رہا ہے. آپ کا جو ہے ابھی آپ نے ایم یو سی ٹی جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا دیا، آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟
آپ نے کوئی ڈیلیورنس نہیں کی ہے. یہاں پہ عوام جو ہے اس وقت جس حساب سے رہ رہے ہیں, کراچی جو ہے ایک جنگل بن چکا ہے. کراچی میں جنگل کا قانون ہے. کراچی میں پاپولیشن بیونڈ کنٹرول ہو چکی ہے, اور یہ پاپولیشن بیونڈ کنٹرول اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں پہ انٹر پروونشل مائگریشن جو ہے وہ پیک پر ہے. یہاں پر جو لوگوں کا انفلکس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہے. یہاں پر آپ بیگرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی بیگرز جو ہیں یہ آپ کے جو ہے اسٹریٹ کرائمز میں کنورٹ ہوتے ہیں. آپ انہیں ایزی انکم مل رہی ہے. لوگ جو ہے یہ کراچی میں لوگ جو آ رہے ہیں وہ یہاں پر آسان طریقے سے پیسہ کمانے آ رہے ہیں. کمانے کیا, پیسہ لوٹنے آ رہے ہیں. انہوں نے کوئی کسی دیر از نو مینجمنٹ ان دس سٹی ایٹ آل. چاہے وہ آپ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا. میں ذرا مراد علی میں ذرا جو اچیومنٹ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے, ظاہر ہے اس کی صحیح نمائندگی مولا بخش چانڈیو پیپلز پارٹی کی طرف ہے. آپ دونوں کا پوائنٹ آ چکا ہے. میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے کہوں گا کہ سر کیا آپ متفق ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آپ نے 171 صفحات پر مشتمل جو انہوں نے خدمات کی بات کی ہے, صحت, تعلیم, امن و امان, انفراسٹرکچر, آئی ٹی, ٹرانسپورٹ, واٹر مینجمنٹ, زراعت, گورننس, اصلاحات سمیت تمام شعبوں انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھے کام ہوئے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مولا بخش صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. معاملہ جتنے گڑبڑ ہیں, جتنے خرابیاں ہیں, اس پہ فوری طور پہ تو مطمئن میں نہیں ہو سکتا. لیکن جتنا عرصہ حکومت رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو کم سے کم مایوس کن صورتحال تو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے کراچی میں بادشاہوں کی حکومت کی کئی سالوں تک, جتنی آج پیپلز پارٹی کے کھاتے میں حکومت ہے, اتنی حکومت یہاں بادشاہ بن کر کی. کسی کو ضرورت نہیں تھی. ہمارے خلاف تو بولا بھی جا رہا ہے, اس حکومت کے خلاف تو بولا بھی نہیں جاتا تھا. یہ ڈھکن, آپ کیا باتیں کرتے ہو, آپ کے سامنے ہے کراچی کیسے رہی ہے, آپ نے خود دیکھا ہے. کراچی میں کس کی کمائی ہوتی رہی ہے, کیسے کیسے, سب آپ جانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم بہت بہتر صورتحال ہے. اب یہ جہاں پنجاب کے اور یہاں کی کراچی کے اکثر تھر پار کر آپ نے خواب میں بھی تھر پار کر نہیں دیکھا ہے. تھر میں آپ کو تھر کا کیا پتا, ابھی جو تھر کے راستے ہیں ان کا آپ کو کیا پتا ہے صورتحال کا. آپ جا کر تھر کی صورتحال تو دیکھیں, تھر کی ہسپتالیں تو دیکھیں, کراچی کے مقابلے کی ہیں. اب دیکھیں تو صحیح, گھر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بحث مباحثے کی بات نہیں ہے, یہ ایک سیاسی سازش ہے. صورتحال پیدا کر کے, شور شرابہ کر کے سندھ کے حکومت کو خراب کرنا, سندھ کے سیاسی نظام کو خراب کرنا. ہم صورتحال کو جانتے ہیں. یہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے سندھ کی صورتحال کے خلاف, وہ ہم جانتے ہیں کیا وجہ ہے. ہم سے چھپی ہوئی صورتحال نہیں ہے. ہاں میں پھر بھی کہتا ہوں آئیڈل صورتحال نہیں ہے, لیکن جتنے مسائل ہیں, جتنا آنکھیں بند کی گئی سندھ کی صورتحال سے اتنا نہیں ہے. وفاق کی کوئی ذمہ دار نہیں تھی کہ سندھ کو سہارا دیا جاتا. گزشتہ سیلاب آئے, وفاق نے وعدے کیے, 1 روپے کا وعدہ پورا نہیں کیا. ابھی ہمارے یہاں بارش کے سیلاب آئے, 1 نہیں دیا. اتنا لمبا چوڑا کا دور حکومت رہا, ایک اسکیم کبھی سندھ حکومت کو نہیں دی. کیوں سندھ حکومت کوئی وفاق میں حصہ نہیں بنتا. وفاقی حکومت پر سندھ کا کوئی حصہ نہیں ہے. کبھی کوئی بہتری نہیں لانے کے لیے نہیں ہے. اتنے منصوبے دیتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, سندھ کا کوئی ڈاکٹر صاحب حصہ نہیں بنتا. کیا سندھ پاکستان میں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے سندھ کو نکال دیا, وفاق میں نام ہی نہیں لیا کہ سندھ کی حکومت پاکستان کی حکومت ہے. موجودہ حکومت آئی ہے, میں معافی مانگتا رہتا ہوں اپنی قیادت سے. نون لیگ نے جو بیڑا غرق کیا ہے سندھ حکومت کے معاملے پہ اور جو سندھ کے لوگوں کا انہوں نے کیا ہے, آپ دیکھیں. ابھی انہوں نے جو بنایا ہے سینٹ کے طریقے سے, قومی اسمبلی کے طریقے سے 2 ایوانوں کا بنائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ نون لیگ کے خوابوں کی تعبیر ہے. وہ پنجاب کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا چلانا چاہتے ہیں, وہ پنجاب میاں صاحب میاں نواز شریف کے خوابوں میں کیسا ہے, وہ میں کسی دن کھل کے بتاؤں گا. لیکن فی الحال میں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں, موجودہ صورتحال سندھ کی آئیڈل صورتحال نہیں ہے. لیکن جو سندھ کے اوپر جو سندھ کے پانی دریائے سندھ پر جو نئی نہر بنائی گئی ہے,
اس میں مثلا ظاہر ہے آپ کا صدر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی مثلا آپ نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، جو بھی حکومت ہے صدر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی اہم ترین آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، تو یہ جو دریائے سندھ پر نئی نہر بنا دی گئی ہے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں طرف موجود ہیں، کیا واقعی؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے مفادات سے اوپر کہیں وفاق کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، یہی زرداری صاحب نے کیا ہے. زرداری صاحب اگر صوبائیت کی بات کرتے، اگر صرف اپنی پارٹی کے مفادات کی بات کرتے تو اس انداز سے بات نہیں کرتے، لیکن وفاقی حکومت دو قدم آگے چل کر جب بات چڑھ کر بولنے لگی تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ایسی حمایت نہیں کر سکتا ایک کینالوں کی، ورنہ ہم نے خاموشی کے ساتھ جو بات کی کہ ہاں جو سالمیت ہے پاکستان کی اس کو ہم محلوظ کھاتے رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ہر حال میں نقصان برداشت کر کے بھی وفاق کی سیاست کو من نہیں چھوڑا. لیکن ابھی جو بات آ گئی ہے ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، نہروں کا کینالوں کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ کینال سندھ کے لوگوں کو قبول نہیں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. جو اس کو بنائے گا وہ سندھ کا دشمن ہوگا، سندھ کا دشمن سندھ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکے گا. یہ سندھ دشمنی ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے سر، لیکن اسی حکومت کو آپ سہارا بھی دیے ہوئے، میں آگے چلوں گا. اس کی بجائے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے. دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا نا سر، دو کاموں میں سے مولا بخش چانڈیو صاحب، دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا نا. یا تو آپ یہ مانیں کہ مرکز جو کام کر رہی ہے وہ پاکستان کی بہتری میں ہے، سندھ کی دشمنی میں نہیں ہے، یا پھر اگر آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں. نہیں، بہتری میں ہے لیکن ہماری زندگی کی قیمت پر نہیں. اگر معاملہ ہماری قوم کے بقا کا سوال ہے تو ہمارے وہ بہتری نہیں ہے، وہ ہماری تباہی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. چلے جی، میں آگے بات کروں گا. میں آفتاب جہانگیر کی طرف آتا ہوں. جی آفتاب جہانگیر صاحب، سندھ کی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی، آپ متفق ہیں ان کی کارکردگی سے؟ سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور بہت لمبے عرصے کے بعد میں کسی چینل پہ بیٹھا ہوں، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر پیپروں پہ جائیں گے تو پیپر تو ہمیشہ جو بچہ بھی پیپر امتحان دے کر آتا ہے نا، تو اس سے میں جب پوچھتا ہوں اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا پیپر. جب رزلٹ آتا ہے تو اتنا مارکس نہیں آتے تو میں پوچھتا ہوں یار آپ تو کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے، تو کہتے نہیں یہ پھر وہ جو ایگزامنر ہے یا جس نے وہ پیپر چیک کیا یہ اس کا قصور ہے. پیپروں سے کام نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس شہر کے آدمی ہیں، آپ روڈوں پہ گھومتے ہیں، آپ لوگوں میں اٹھتے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، چھوڑیں سب باتیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہر دوسرے دن 2000 روپے کا پانی ڈلواتا ہوں اپنے گھر کے اندر. اب 2000 روپے کا پانی اگر ہر دوسرے دن میں ڈلواتا ہوں تو مجھے 30,000 روپے کا پانی ڈلوانا پڑتا ہے ایک فلیٹ کے اندر. میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، اس کے لیے آپ مجھے بتائیں جس شہر کے اندر جو کہ پاکستان کو پالتا ہے، جو صوبے کو پالتا ہے، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے شہر، اس شہر کے اندر حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس آج 75 سال میں پانی کے اوپر بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکے. پانی موجود ہے لیکن ٹینکروں کی صورت پہ موجود ہے، پانی موجود ہے لیکن وہ مافیا کے ہاتھ میں موجود ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی چانڈیو صاحب نے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں ضیاء الدین ہاسپٹل گیا. ضیاء الدین ہاسپٹل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اگر چانڈیو صاحب یہ کہتے کہ میں جناح اسپتال گیا تو مجھے خوشی ہوتی کہ سرکاری اسپتال میں گیا، حالانکہ وہ بھی اب سرکاری نہیں رہا، اس کو بھی پرائیویٹ NGOs وغیرہ یہ چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا کہ چلو جی جناح اسپتال گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد جناح اسپتال میں نہیں تھا. یہ بھی تو پوچھو چانڈیو صاحب کیوں گئے؟ جہاں میں گیا وہ جناح اسپتال آپ کر دیں اچھا میں تو ایک جنرل بات، اچھا آپ تو چانڈیو صاحب آپ تو افورڈ کر سکتے ہو ضیاء الدین ہاسپٹل، لیکن آپ والا معاملہ اگر کسی غریب کے ساتھ ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ اس نے تو جناح اسپتال ہی جانا ہے نا، علاجی وہاں ہوگا، اس نے تو سول اسپتال ہی جانا ہے نا.
تو मैं कैसे जो समझे ना? करूंगा या छोड़े ऐसी बात। अच्छा चांडी साहब, मैं बहस नहीं करना अच्छी बात नहीं होती। नहीं चांडी साहब, अच्छा देखिए मैं आपको उसके बाद आज रमजान के अंदर, अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, रमजान के अंदर यकीनन आपके घर पे भी लोड शेडिंग होती होगी गैस की, मेरे घर पे भी होती है। अच्छा, हम इस 75 साल में हर चीज पे लोड शेडिंग पे चले गए, हम बेहतरी की तरफ नहीं गए, हमने कोई चीजें बेहतर नहीं की, हमने अपने स्कूल का निजाम बेहतर नहीं किया। हमारा बच्चा आज अगर ऐलान कर दे, वैसे तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया, आपको ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया है, अगर वो ऐलान कर दे ना कि जी सुबह हमने 1 लाख लोगों को वीजा देना है, तो पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें और जहाजें भर के इस कराची शहर में लोग खड़े हो जाएंगे रोडों के ऊपर कि कम से कम 10 से 15 करोड़ आदमी वीजा लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। आज आप ऐलान करें कि जी आपने कहीं बाहर नौकरी के लिए, आप देखेंगे कितनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। मतलब नौकरी आपके पास नहीं, तालीम आपके पास नहीं, सेहत आपके पास नहीं, पानी आपके पास नहीं, गैस आपके पास नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। हम डंपर को कंट्रोल नहीं कर सकते, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये रोड पे नहीं आ सकते, लेकिन हमारे दिन के अंदर आते हैं और बच्चों को, नौजवानों को मारते हैं और उनको शहीद करते हैं, कत्ल करते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं, सामने पुलिस खड़ी होती है। देखें डॉक्टर साहब, हमें ये बहस में नहीं जाना, हमें हल की तरफ जाना है। हल क्या है? मैं आऊंगा हल की तरफ, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं हल पे आऊंगा डेफिनेटली मुझे, लेकिन एक ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है जहां सिंध हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, वहां कराची और हैदराबाद में भी जो नुमाइंदे जीते हुए हैं जिस पार्टी के, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। और आप लोग भी हुकूमत में रहे थे पिछले दिनों, बहुत बड़ी तादाद में 14 सीटें थी, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कभी भी कुछ चीज अच्छी नजर नहीं आई। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, एक तो महमूद मौलवी साहब, मैं ये चाहूंगा कि ये कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है, सिंध की हुकूमत के नीचे आता है, लेकिन वफाक का भी बहुत बड़ा रोल है कि जी वो इसको, क्योंकि रेवेन्यू वफाक को भी 65% देता है, अगर 85% ये सिंध को देता है। दूसरा ये है कि इस शहर को MQM ने भी रन किया है, PTI भी 14 सीटें जीती हैं, तो इन सियासी जमातों का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी पार्टी ने कराची को ओन ही नहीं किया, ना PTI ने ओन किया, ठीक है ना MQM जो इसका दारुल खिलाफा मैंने पहले कहा कराची है, उन्होंने ओन नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया। देखिए हम वफाक ने ओन किया, ना वफाक ने ओन किया, PMLN ने ओन नहीं किया। आप मुझे बताएं ना, हम कराची की बात करते हैं कि सिंध की तरक्की क्या है, कराची में पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, बेरोजगारी, अमन व अमान नहीं, सड़कों का बुरा हाल है, खस्ता हाल है, हर तरफ कचरा है, ठीक है ना, इतने इश्यूज हैं, इनके ऊपर कौन बात कर रहा है? देखिए ना, मैं तो MQM से भी कहूंगा, MQM क्यों नहीं बात करती? वो अपोजिशन में, उनके पास इतने सीटें हैं ना, वो बात करना चाहती है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो बल्कि चांडियो साहब से एक दरखास्त करूंगा कि देखिए जैसे बहुत से अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है और लिया हुआ है, तो ये जो पुलिस का निजाम है, इसकी कम से कम ट्रैफिक सेक्शन को ये प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दे देते? देखिए, अगर ये ट्रैफिक सिर्फ पुलिस को, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, तो कम से कम ये होगा कि फर्क साफ नजर आएगा कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है। उसकी वजह इसमें तो कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, उनको चालान करना है, लॉ एंड ऑर्डर बता के उनको दे दिया जाए ट्रैफिक पुलिस को कि देखे जी ये आप कल आप मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। नहीं, देखिए सिंध हुकूमत जो मैं बताऊं, देखिए सिंध हुकूमत ना 16 साल पीपल्स पार्टी ने चलाया, अभी चांडियो साहब ने, मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा MQM ने चला। बिल्कुल, मैं सिंध हुकूमत की तबाही के जिम्मेवार दोनों पार्टीज को कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह कि MQM ने भी इधर रूल किया और पीपल्स पार्टी ने रूल किया। बदकिस्मती से जो है PTI ने वफाक में रूल किया, मगर मेरे दोस्त बैठे आफ्ताब जहांगीर साहब ये भी अग्री करेंगे कि PTI का भी इंटरेस्ट कराची में उतना नहीं था। जैसे अभी चांडियो साहब कह रहे थे सैलाब के लिए, मैं गवाह हूं कि सैलाब के लिए कोई 8 अरब जमा हुए थे,
8 अरब या 5.5 अरब, ठीक है ना, और रिक्वेस्ट ये की गई थी कि भैया सिंध को कुछ दे दो, ठीक है ना। मैं उस रिक्वेस्ट में था, सक्खर में अनाउंस किया गया कि जी खुदारा सिंध को भी कुछ दे दे। उन्होंने बड़े मुश्किल से 1 अरब अनाउंस किया। मैं तो इमरान खान का सुना था 11 अरब उन्होंने कहा था कि जी नहीं उन्होंने नहीं दिया। मैं बताऊं, आफ्ताब जहांगीर साहब बैठे हैं कि वो 1 अरब भी वो आज तक नहीं मिला। बाकी पंजाब में दे दिया गया, केपीके में दे दिया गया, सिंध में वो जो फंड जमा हुए थे इन्होंने कहा था कि जी हम 1 अरब देंगे, बदकिस्मती से वो भी नहीं दिया। तो किसी का अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो कराची को आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए ना, मैं तो कहूंगा कि ये दोनों पार्टीज जो बैठी हैं इनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे तो मेरे ख्याल से थर्ड कोई तीसरी पार्टी आ जाए। उसकी वजह यह है कि तीसरी कोई पार्टी बने जो कि इंडिपेंडेंट हो और जो कि कराची को देखे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जी कराची के डिविजन्स हो जाएं, ठीक है ना, सूबों की बात करते हैं कि पूरे मुल्क में कई सूबे हो जाएं, तो फिर तो आप इसके मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए? मैं तो इससे मुत्तफिक हूं कि देखें जी पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, सिंध में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, पंजाब में भी हो क्योंकि साउथ पंजाब का है, और साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब के लिए तो मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव 171 मुल्कों से बड़ा है पंजाब। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, अगर हम इन चीजों को, सिंध को कितने हिस्सों में आप चाहेंगे कि जी? देखिए, सिंध को देखें, मैं कहूंगा या तो ऐसे करें ना, नॉर्थ और साउथ कर लें या वेस्ट और ईस्ट कर लें। इसमें देखिए, सिंध नाम भी सिंध हो, हुकूमत भी सिंध हो, मगर अब हो सकता है कहीं के चांडियो साहब जो है चीफ मिनिस्टर हो जाए और कहीं के मुराद अली साहब जो चीफ मिनिस्टर हो जाए। भाई देखे ना, पीपल्स लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो लोग अप्रोच कर सकेंगे, लोग अप्रोच कर सकेंगे। अब आप मुझे बताएं ना कि डॉक्टर्स जो कि, अगर मैं तो ये भी कहूंगा कि देखें जहां की लोग शहर है उसके शहर के लोगों को वहीं पे रोजगार दिया जाए। अगर सारे अच्छे डॉक्टर लाड़काना, सक्खर और शिकारपुर से कराची उनको आप रोजगार देंगे तो वहां के बीमारों को कौन देखेगा? तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि देखें जी, अगर सक्खर के अच्छे डॉक्टर हैं तो पहले प्रायोरिटी सक्खर वालों को दिया जाए। अगर लाहौर के अच्छे डॉक्टर्स हैं तो लाहौर में जो दिया जाए। देखें ना, एबटाबाद में है, हर जगह के मुख्त, हम ये चाहते हैं, हर डॉक्टर चाहता है कि वो जो है सिटी में आए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कोई भी सबब्स में जाना नहीं। लेकिन सर, उसके बावजूद हेल्थ का निजाम बहुत तबाह है। निजाम तो सत्यानाश हुआ है। अरशद वोरा साहब की तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर अरशद वोरा साहब, ये बात आप पर आती है कि एमक्यूएम ने एक बहुत अरसा रूल किया है, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सर सिंध समेत कराची का, आप कराची में भी गए, हैदराबाद गए, सक्खर गए, मीरपुर खास तक घुस गए थे। डॉक्टर साहब, अब प्लीज मुझे ये बहुत सारे सवालात हो गए जिनके जवाबात भी देने और बहुत सारी चीजों को। जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम जो है वो वाहिद जमात है जिसने कराची की ओनरशिप ली है और कराची की ओनरशिप हमेशा लेती रहेगी। वो वाहिद दौर था, मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे उस वक्त जो है पावर्स थी, फुल अथॉरिटी थी, और उस वक्त जिस आर्टिकल 140A को हम आज डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, जिस हम 27वीं और 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, कि आप आर्टिकल 140A को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब जो कि अपना फैसला दे के गए हैं, उसको जो है आइन का हिस्सा बनाया जाए, आर्टिकल 140A को डिफाइन किया जाए, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एम्पावरमेंट दी जाए, और जो फाइनेंस जिस तरीके से ट्रिकल डाउन इफेक्ट एनएफसी का प्रोविंस को आता है, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक ये इख्तियारात जाने चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है एम्पावरमेंट टू द पीपल नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस दौर की मैं बात कर रहा था, जब ओनरशिप इस शहर की विद पावर थी, तो उस वक्त कराची जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। ये वो कराची है जो कि उस वक्त एमक्यूएम के दौर में, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हकायक पर अपनी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी कि 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। अभी मेरे भाई ने कहा कि पंजाब जो है दुनिया के 170 मुल्कों से बड़ा
صوبہ ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کراچی دنیا کے 128 ملکوں سے بڑا شہر ہے. ایک شہر دنیا کے 28 ملکوں سے بڑا ہے. اس شہر کو مس مینج کیا گیا ہے. اس شہر میں جس طریقے سے, میں بار بار اس بات پر زور دوں گا کہ جس طریقے سے لوگوں کا انفلکس ہے, یہاں پر جتنی کچی آبادیاں ہیں پوری دنیا میں کسی شہر میں, کسی ملک میں اتنی کچی آبادیاں نہیں ہوں گی. 550 رجسٹرڈ کچی آبادیاں ہیں. ایک جھگی شروع ہوتی ہے لیاری ایکسپریس وے کے نیچے یا کسی میدان میں, اور وہ 2 سال بعد آپ دیکھیں تو سینکڑوں جھگیوں میں کنورٹ ہو کے وہاں پہ ایک گوٹ بن چکا ہوتا ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اس کو روکا نہیں جا رہا. اس سے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کیا علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ جھگی اور یہ لوگوں کا انفلکس جو آ رہا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھر سے کمپیریزن کر رہے تھے. ارے کراچی جو ہے 400 تھر جمع کرو تو ایک کراچی بنتا ہے. آپ کو جس شہر سے پیسہ لے رہے ہو, جو شہر جو ہے آپ نے 85% کہا, میں کہتا ہوں 95% آف دا سندھ ریونیو, جو سندھ کو ریونیو مل رہا ہے سندھ ریونیو بورڈ کو, وہ 95% صرف کراچی سے جا رہا ہے. تو آپ اس کا 10% بھی اگر کراچی پر خرچ کر دو, آپ جو ہے وفاق کا جو منصوبہ گرین لائن نواز شریف صاحب نے 1997 میں جس کی اوپننگ کی تھی, جو وفاق کا حصہ تھا وہ وفاق نے پورا کر دیا. آج تک وہ جو ہے گرین لائن انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے. اورنج لائن کو آپ نے 3 سال سے کھودا ہوا ہے. دھول مٹی سے جو ہے وہ کراچی کی عوام جو ہے وہ بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے موسیٰ کالونی کا انڈر پاس جو ہے وہ 1.5 سال سے کھودا ہوا ہے. آپ سے پروجیکٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہے, آپ سے پروجیکٹ مانیٹر نہیں ہو رہے. آپ کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے اس پیسے کو کہتے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے کراچی پہ لگاتے رہو. آپ کوئی ٹارگٹ نہیں دیتے, کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے کراچی کے پروجیکٹس کی. آپ کراچی کا حال تو دیکھیں. کراچی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں. کراچی کے لوگوں کو اب جو ہے یہ نہیں پرواہ کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. ان کو اپنے گھر کے لیے روزی روٹی چاہیے, ان کو اپنے گھر میں پانی چاہیے, اس کو اپنے گھر کے پانی کی فکر ہوتی ہے, اس کے اپنے گھر کے سامنے سے کچرے کی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے گھر کے لیے انکم کی فکر ہوتی ہے. تو کراچی جو ہے وہ ٹوٹلی انکنٹرولبل ہو چکا ہے. کراچی کو 16 سال سے آپ 1 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. کنٹینیویشن میں 16 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو 16,000 ارب روپے جو ہے نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے ہیں. 16,000 ارب روپے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال $3 بلین, جو $3 بلین ہم IMF سے لینے کے لیے پورا پاکستان چلانے کی بات کرتے ہیں, اس پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر سال وفاق $3 ارب دیتا ہے. یہ تو حال ہے. تو اب $3 ارب جس شہر کو مل رہے ہیں, اس شہر کا کیا حال ہونا چاہیے؟ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ اس شہر کو کہاں سے کہاں جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس شہر کی اونرشپ نہیں ہے کسی کے پاس. اگر صرف اور صرف کسی کے دل میں درد ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ روزانہ کی بنیاد پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. سندھ اسمبلی میں, وفاق میں, آپ نیشنل اسمبلی میں کراچی کے ایشوز پر جتنی آواز اٹھاتے ہیں. میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ K4 انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ MQM کے ہی سر پہ تاج جائے گا. اس کا MQM کی وجہ سے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ MQM نے اپنی پہلی ڈیمانڈ میں K4 رکھا ہوا ہے. MQM کے جو فنڈز ہیں, آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو 15 ارب روپے کا ایک پیکیج کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے, حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو مل رہا ہے, عوام کو چاہیے کہ اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں 500 سے 600 پروجیکٹ ہو سکتے ہیں. جو علاقے کا MNA یہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہا, عوام کو چاہیے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ یہ پروجیکٹ اگر ہم نے کیے, یہ پیسے ہمیں ڈائریکٹلی مل گئے, جو کہ ابھی اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں, یہ مل گئے تو ہم پھر جو کام مرتضی وہاب نے کرنا تھا وہ کام کراچی کے منتخب عوامی نمائندے کر کے دکھائیں گے. چلے سر, میں مولا بخش چانڈیو صاحب کے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے کہا انٹرپٹ نہیں کرنا, بہت سارے سوالات ہیں, میں نے آپ کو موقع دیا, حالانکہ کئی کوشچنز میرے ذہن میں تھے, لیکن میں اب مائک مولانا بخش چانڈیو صاحب کو دیتا ہوں. مولانا بخش چانڈیو صاحب, انہوں نے تو بالکل اوپن کر دیا آپ کو, اب کیا کہیں گے سر؟ میں تو اوپن نہیں کرتا, میں اوپن کرنے والا آدمی نہیں ہوں. اچھا, اس کی وجہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کو اوپن کرنے کی بھی گنجائش ہی نہیں ہے. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کراچی کو خون کے آنسو کس نے رلائے ہیں, کس کے دور حکومت میں یہاں راستوں پر جنازے پڑے ہوئے تھے, کس دور میں کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی. بچہ جانتا ہے. نہیں جانتا تو اپنے وہی نہیں جانتے جو اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی نہیں. ان کے اپنے دور حکومت میں کراچی میں قتل عام ہوا, کراچی کے لوگ خون کے آنسو روئے ان کے دور اقتدار میں. کس کو بول رہے ہیں؟
یہ خود ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہی کچھ کیا ہے، خام کا کسی پر الزام لگانا اچھا نہیں ہے۔ یہ جتنے آپ بڑی بڑی برجیں دیکھ برجیں اتنی بڑی بڑی اسکیمیں یہ کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے، یہ محترمہ کے زمانے کی اسکیمیں جو آج کو آپ کو سر اونچا کر کے کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں، عمارتیں اور اسکیمیں، یہ بےنظیر صاحبہ کا کارنامہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے جناب۔ بس بات کرنا آسان ہے، حقیقتیں بیان کریں۔ یہ کس کا دور حکومت ہے جس میں کراچی رو رہا تھا، جس میں کراچی نوحہ بنا ہوا تھا؟ وہ بتائیں وہ کون لوگ تھے، کس کا زمانہ تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایم کیو ایم کے رہنما جب ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو بتائیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تقریر جب کی الطاف صاحب کے خلاف، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تقریر تو چلاؤ، وہ خود مصطفیٰ کمال رو کیوں رہے تھے؟ خون اتنا رو رہے تھے، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ جناب انہوں نے ہمیں مارا، ہمیں کسی اور نے نہیں کیا یار، آپ لوگوں نے خود کیا، آپ ہی نے اس شہر کو رلایا ہے، آپ ہی نے اس شہر کو خون کیا رلائے ہیں۔ اب کیوں دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں؟ لوگ بھول گئے، فاروق ستار صاحب کو لوگ بھول جائیں گے؟ آپ بتائیں، پولیس نے پکڑنے کو چھپتے پھر رہے تھے، لیڈر ایسے کرتے ہیں؟ ابھی ہم سب گواہ ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، اصل بات پر آ جائے۔ پارلیمنٹ کو بامعنی سمجھے اور ادھر ہی سیاست کریں، اصل سیاست کریں، الزاموں کی سیاست کو چھوڑ دیں۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی محب وطن جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی خدمت کراچی کی اور سندھ کی اور پنجاب کی ہے، کسی صوبے نے نہیں کی۔ آپ کو تکلیف ایک ہی بات ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے، سندھ سے لوگ آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے سندھ سے لوگ کراچی میں؟ کراچی ہماری نہیں، کراچی تمام لوگوں کی ہے، کوئی خاص پراپرٹی ہے کسی لوگوں کی؟ ہرگز نہیں۔ تب تو آپ نہیں تھے جب یہ کراچی سندھ سے ملا ہوا تھا۔ ابھی آپ کیوں علاقائی پرستی کی سیاست کرتے ہو؟ کیوں تعصب کی سیاست کرتے ہو؟ تو چھوڑیں ہیں، جب تک آپ تعصب کو نہیں چھوڑیں گے، جب آپ تنگ نظری کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ میری آپ بات سن لیں، ایسے معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے آپ کے، آپ کو تنگ نظری چھوڑنی ہوگی۔ صاحب جہانگیر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر آپ نے دونوں طرف کی باتیں سنی ہیں، آپ پر بھی بات آئی ہے کہ آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا۔ سر میرے پر تو جو بات آئی ہے نا، اچھا مزے کی ندیم ڈاکٹر صاحب، میرے اوپر جو بات آئی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ ہم جب آئے تھے 2018 کے اندر منتخب ہو کر، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو تھوڑا بہت، میں تو اقرار کرتا ہوں، آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کر اقرار کیا ہے کہ ہمیں جس طرح کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، لیکن جو محدود فنڈ کے تحت ہم نے کام کیا، یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی حلفاً کہیں گے، مولوی محمود صاحب بھی کہیں گے، چانڈیو صاحب بھی کہیں گے، اور وورا صاحب بھی، آج رمضان کا مہینہ ہے، حق اور سچ کی بات کریں گے۔ کیا یہ جیت کر گئے ہیں اسلام آباد؟ یہ کیا جیت کے گئے سندھ اسمبلی کے اندر؟ کیا یہ انہوں نے یہ عوام کی مینڈیٹ کے اوپر گئے ہیں؟ یہ ایک سیٹ نہیں ملی کسی کو ڈاکٹر صاحب، ایک سیٹ، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ قومی ہو۔ لوگوں نے جس کو منتخب کرنا تھا ان کو منتخب کیا بغیر نشان کے، نشان ڈھونڈ یہ آپ کس پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا صرف ایک جماعت کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی، میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے کراچی کے اندر نمائندگی نہیں تھی۔ یہ تو زبردستی کی نمائندگی پیدا کی گئی، اور جب زبردستی کی نمائندگی جن لوگوں نے پیدا کی ہے تو ان کی مرضی کے بغیر یہ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے ڈاکٹر صاحب۔ ہم حق اور سچ کی بات نہیں کرتے ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اس دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے، ہمیں اس دنیا کے بعد والی دنیا کے اندر بھی حساب دینا ہے۔ جب یہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہوں گے، جب میں بول رہا ہوں گا تو وہ لکھ رہا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، سمجھے نا؟ جب وہ کتاب کھلے گی پھر پتہ چلے گا۔ ہم کیوں نہیں مانتے کہ جی سچ کیا ہے؟ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، دنیا کا 5واں بڑا ملک، ایٹمی طاقت، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیں، اس کے باوجود جو ہے آج ہم اورنج لسٹ کے اندر ہمارا نام ہے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم بارگین نہیں کر سکتے، ہم اپنی طاقت کو منوا نہیں سکتے، ہمارے بغیر امن آ نہیں سکتا اس خطے کے اندر۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں ویزا نہیں مل سکتا،
دبئی کے لیے جو ہے آپ کو ویزا نہیں مل رہا, دبئی والے نہیں دے رہے آپ کو. چھوڑیں آپ امریکہ کی بات تو چھوڑیں, دبئی والے نہیں آپ کو دے رہے ویزا. تو مجھے بتائیں کہ جب اتنی بڑی طاقتور ملک جو ہے اس کا یہ حال ہو تو کیا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کی طرف آپ کو جانا ہوگا. جب تک آپ اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. حل ایک تو یہ ہے کہ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی بات کر دی ہے, 2 الزام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اوپر کہ یہ لوگ جو جیت کے گئے ہیں پارلیمنٹ میں صوبوں میں, یہ حقیقی جیت نہیں ہے. جیت کے نہیں گئے, پیپلز پارٹی نے تو ضلعی حکومت بھی جیت کے نہیں گئے سر, لے جایا گیا ہے. کیا یہ ضلعی حکومت عوامی حکومت نہیں ہے؟ صوبائی حکومت عوامی حکومت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ بے خوف اپنا پروگرام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ عوامی حکومت ہے؟ یار ایسی باتیں نہیں کرو آپ. میرا سوال ہے, یہ عوامی حکومت نہیں ہے, اس کو مانیں آپ. جب آپ عوام کے منتخب لوگوں کو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق, عوام کی رائے کے مطابق لے کر جائیں گے تو وہ گریبان پکڑنے کے بھی قابل ہوں گے کہ جی ہم نے آپ کو جتایا تھا لیکن آپ نے کیا کیا. آج وہ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا تو نمائندہ نہیں. بہت بڑا سوال ہے. میں مولانا بخش چانڈیو اور ڈاکٹر ارشد وورا سے بھی پوچھوں گا کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے. بڑا سوال ہے آپ کا. میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میرے پاس 2-3 منٹ ہے سارے ساتھیوں کے لیے. میں مولانا بخش چانڈیو صاحب کی طرف پہلے آتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا میڈیا پہ میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا تھا نون لیگ کی حکومت کے لیے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. تو سر یہ الزام تو ابھی آپ کے سامنے آفتاب جہانگیر نے لگایا کہ پیپلز پارٹی بھی صوبائی لیول پر اور نیشنل لیول پر وہ عوامی نمائندگی نہیں ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ 2-3 منٹ ہے سر آپ. میں آفتاب صاحب کو کچھ نہیں کہتا ہوں. دنیا پوری سے پوچھ لیں سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہارنے کی بات کون کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی سندھ میں ہاری ہے, کسی سے پوچھ لیں نا. تنقید کرنی ہے تو ضرور کریں, میں مانتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا کہ آئیڈل دور نہیں ہے, اتنی بہتریاں نہیں ہیں, بہترین ماحول نہیں ہے کہ میں اس کو آئیڈل دور حکومت کہوں اس حکومت کو. لیکن یہ کہنا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی یہ مذاق ہے. اس بات پہ ہنستے ہوں گے لوگ کہ یہ سیاسی دوست ہیں ہمارے اتنے بے خبر ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی تو اور کون جیتا ہے؟ اس پارٹی کا نام تو لیں. تو میں بتا دوں, ابھی بتا دوں ان کو کہ کون جیتے ہیں. نون لیگ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے, مرکز میں پی ٹی آئی جیتی ہے, صوبے پہ کیسے جیت سکتی ہے نون لیگ؟ تو سمجھ میں بات آتی ہے. کراچی میں چانڈیو صاحب کراچی میں جیتی ہے, زبردستی پی ٹی آئی کو جتایا تھا پہلے. کراچی میں کون جیتا ہے؟ دیکھ لیا تھا. بھارتی الیکشن میں کچھ کہاں جیتی وہ تو وہاں. چانڈیو صاحب کراچی میں کون جیتا ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں جیتی, غضب نہیں چاہیے. اصول بڑا فرق ہے. اب پیپلز پارٹی کو تو نہیں کہا جا سکتا. واہ بھائی واہ, یہ تو اس پہ اثر ہے. آپ کو تو لطیفہ سننے میں آیا ہے شاید. سر کراچی میں بتائیں نا کون جیتا ہے, کراچی میں بتائیں نا چانڈیو صاحب, کراچی میں بتائیں, کراچی میں تو بتائیں کون جیتا ہے. کیا کراچی میں ایم کیو ایم جیتی ہے, پیپلز پارٹی جیتی ہے. آپ کیا ماشاء اللہ, یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے چانڈیو صاحب. آج ہی ضیاء الدین اسپتال گئے ہو آپ. رمضان کا مہینہ ہے چانڈیو صاحب, سچ بولیں, سچ بولیں, سچ بولیں, فرشتوں کو مطلب مصروف نہ کریں. کیا سمجھتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں؟ سر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں ایک سیٹ نہیں ملی کسی کو, کراچی میں ایک سیٹ نہیں ملی. فیصلے کر رہی عدالتیں, عدالتیں کیوں نہیں فیصلے کر رہی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کراچی میں ہم خوابوں میں نہیں رہتے چانڈیو صاحب, خوابوں میں آپ رہتے ہیں, خوابوں میں آپ رہتے ہیں. آپ کو اب جانتے ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے چانڈیو صاحب, آپ کچھ نہیں جانتے. میرے پڑوس میں رہتے, میرے پڑوس میں سندھ کے اندر لائرز, یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں میرے پڑوس میں. میں نے اس دن ان سے پوچھا, اس نے کہا آفتاب بھائی اگر صحیح الیکشن کروا لیا جائے نا تو آپ کو حشر پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر. میں تو ان پڑھ ہوں, آپ پڑھے لکھے, آپ کے دوست آپ ان پڑھ نہیں ہیں, آپ ان پڑھ نہیں, آپ تو منسٹر رہے ہیں, آپ تو چانڈیو صاحب منسٹر رہے ہیں, قانون کے منسٹر رہے ہیں, آپ تو قانون کے منسٹر رہے ہیں, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں.
لیکن سچ بولنے کی صلاحیت وہ جرات رکھیں. برائی کیا ہو؟ میری جرات کو پوری سندھ پہچانتی ہے. آپ اپنی حقیقت کو ماننا سیکھیں. نہیں تو آپ سچ نہیں بول رہے. سچ نہیں بول رہے آپ. تسلیم کریں. حقیقت سچ نہیں بول رہے. سندھ کی حقیقت کیا ہے؟ جو آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں آپ چینل پہ بھی کریں. ابھی تو نہیں ہے, جب پیدا کرو تب بات کرنا. کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو میں بتا دوں کہ پیپل پارٹی ایک دفعہ یہ طاقت ہٹ جائے, جس زبردستی کی طاقت, پھر آپ دیکھیے گا بہت بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں موجود ہیں سندھ کے اندر. زبردستی سے کوئی طاقت نہیں ہے. زبردستی ہے, زبردستی ہے, سب زبردستی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, جو آپ سے میں لڑوں گا تو نہیں, جو آپ چاہیں کہتے رہیں, لیکن سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا نام البدل ابھی تک تو سندھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میں ذرا سا ڈاکٹر ارشد ووہرا صاحب کی طرف بھی آ جاتا ہوں. ارشد ووہرا صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مجھے آواز. ارشد ووہرا صاحب اس وقت لائن پہ نہیں ہے میرے ساتھ. جی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا, آواز آ رہی ہے تو ذرا اس پہ کمنٹس کر دیں, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. آپ کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی ریپرزنٹیشن عوامی نہیں ہے. سر کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیونکہ آفتاب صاحب نے آنر یہ سوال اٹھایا ہے کہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جو 4 سال کا دور ملا تھا, وہ 4 سال کے دور میں یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو پرفارمنس ہی نہیں تھی, ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو جب کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے, جب اس میں بھی آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھے. ہمارے پاس جتنا فنڈ آتا تھا آدھا فنڈ آپ لے جاتے تھے. آپ ہم سے جو ہے ان کو عوام ووٹ دے دیتی. آپ آدھا فنڈ ہمارے پاس سے آپ لے جاتے تھے, اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ووہرا صاحب, اس وقت جو ہے اگر الیکشن ہو جاتے تو دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جاتا. کے اوپر فارم 47 جس کو ساری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے, پارٹی ڈیلیور کر نہیں پا رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کبھی اون کرے گی نہیں شہر کو. پیپلز پارٹی, دیکھیں میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتا دوں, جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تمام نمائندے جو کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں اگر اپنے آپ کو نہیں گنوائیں گے, اپنے فیملیز کو کراچی میں نہیں رجسٹر کروائیں گے, تب تک وہ کراچی کی اونرشپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی. محمود مولوی صاحب کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو کہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, MQM اور پیپلز پارٹی, کو پبلک کے ایشوز کی بات کرنی چاہیے, اپنے ایشوز کی بات نہیں کرنی چاہیے. ادھر دیکھیں نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 17 سال پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی, MQM نے بھی کی, اور لوگوں کو ڈیلیوری جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں ملی. یہ تو میں کہوں گا چانڈیو صاحب بھی ایکسپٹ کریں گے اور میرے بھائی ووہرا صاحب بھی ایکسپٹ کریں گے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان دونوں پارٹیوں سے, کیونکہ ان دونوں کا جیسے میں نے پہلے کہا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے, کراچی کو یہ وہ چیزیں نہیں دے سکے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی. اب بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ دونوں, ابھی بھی ٹائم ہے, یہ دونوں پارٹیز جو ہے خدا را کراچی کے طرف نظر ثانی کریں, MQM بھی کرے اور پیپلز پارٹی بھی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہ دیکھیں بلاول صاحب کراچی میں رہتے ہیں, زرداری صاحب کراچی میں رہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں, اور بے نظیر صاحبہ کراچی میں آج سے نہیں رہتی ہیں. کراچی میں وہ پاکستان جب بنا جب سے وہ کراچی میں رہ رہی تھی, ان کی والدہ کراچی کی تھی. تو خدا را کراچی کو اون کریں, یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اون کر کے اور کراچی کے لوگوں کا حال کو صحیح کریں. اپنے جس کو بولتے ہیں نا پولیٹیکل مائلیج کو ہم چھوڑ دیں, ہم چیزیں ڈیلیور کریں. عوامی نمائندے اگر عوام کے نمائندے نہیں ہوئے اور وہ غیر ضروری طور پر آئیں گے تو پھر تو وہ وہاں کام نہیں کریں گے نا. عوام نے جن کو چنا ہے اگر وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ اگر الیکٹ نہیں ہوں گے, جیسے کہ آفتاب صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو وہ تو پھر جو لوگ چرا کے آئے ہیں وہ تو عوامی نمائندے نہیں ہے, پھر وہ عوام کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز تو نہیں ہوئے. اس میں بالکل کوئی نہیں, اور نہ 2018 میں ہوئے فری اور فیئر, نہ 2013 میں ہوئے. دیکھیں نا, یہ بیماری کو بھی ختم کرنی چاہیے. یہ بیماری بڑھتی چلے گئی. 2013 2018 میں بھی نہیں ہوئے, اس میں بالکل اوپنلی کہوں گا, اور 2024 میں بھی نہیں ہوئے.
تو آئندہ 2029 اور 2018 میں مولوی محمود صاحب ہمارے وہ بن گئے، ایڈوائزر بن گئے. اگر نہیں ہوئے اور اگر اصلی وہ عوامی نمائندے نہیں گئی اور عوامی حکومت نہیں بنی تو کیسے عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ اور مہمانوں کا بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب کچھ جملہ کہہ رہے ہیں، ان کا سن لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمود صاحب بھی تو ایڈوائزر بن گئے. اگر 2018 میں الیکشن سے فیئر نہیں ہوئے تو اتنی انکریج تو ہونی چاہیے تھی. کہتے کہ بھائی فیئر الیکشن نہیں ہوا، میں اس کا حصے دار نہیں بننا چاہتا. بس جلدی سے بولیں. آپ آفتاب صاحب بالکل، آفتاب بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں 2018 کے الیکشن فری نہیں ہوئے، 2013 کے نہیں ہوئے، 2024 کے نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے سوائے 70 کے الیکشن کے. ڈاکٹر صاحب ایک کمپلین چلے اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.